پوری ایک سیرت کا ایک عجیب اور ایک جب کوئی پڑھتا ہے خود میں نے اس کو مطالعہ کیا ہے تو انسان ایک حضور کا سچا امتی اور عاشق جو ہے وہ اس انداز سے کہ وہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے اس کو مدینے کی سیر نصیب ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ جامع عرفان آپ لٹاتے رہے پلاتے رہے لوگوں کو, اور اس سے پہلے کہ آپ کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو اس سے قبل عرض یہ ہے کہ حضرت قبلہ قاضی صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے ایک عظیم روحانی عظیم مشائخ کے سلسلے میں اگر ان کو کہا جائے کہ وہ شیوخ الاسلام تھے تو تب بھی میرے الفاظ کی تو کمی ہو سکتی ہے, لیکن ان کے مقام و مرتبے کو پھر بھی واضح نہیں کیا جا سکتا. آپ کا بھی کتبی حوالے سے کچھ مکتوبی حوالے سے کچھ تحریروں میں اور کچھ کتب ان کی بھی منظر عام پر آئیں, ان کے حوالے سے کچھ غالباً جی بی فنڈ کے حوالے سے کچھ اور اس طرح کی کوئی کتب آپ کی بھی تحریر کے حوالے سے کوئی بات ہے؟ جی ان کی تو ایک بڑی مشہور کتاب ہے نا جی پی فنڈ کے سلسلے میں تحقیق. جی پی فنڈ کے سلسلے میں کہ بھائی جی پی فنڈ پر زکوٰۃ اور سود اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اس میں مجلس تحقیق مسائل حاضرہ جو کراچی میں ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. حضرت معظم کو اس سے اتفاق نہیں تھا, چنانچہ اس کے جواب میں انہوں نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب اتنی اعلیٰ اور اتنے بلند پائے کی ہے کہ بعد میں شرعی عدالت میں وفاقی شرعی عدالت میں یہ مسئلہ پیش ہوا. اس میں وہ کتاب جو مجلس مسائل تحقیق حاضرہ نے لکھی تھی وہ بھی ججوں کے سامنے پیش کی گئی اور والد ماجد کی کتاب بھی پیش کی گئی. انہوں نے ججوں نے ان دونوں کے حوالے دیے ہیں کہ فلاں سکالر جو ہے انہوں نے یہ لکھا ہے اور ایک بڑے سکالر قاضی محمد صدر الدین صاحب نے ان سے اختلاف کیا ہے اور انہوں نے اپنی یہ رائے پیش کی ہے, اور آخر میں ان ججوں نے یہ متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ جو فیصلہ قاضی محمد صدر الدین صاحب نے جو تحقیق کی ہے وہی صحیح ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کی کوئی کتب کے نام آپ؟ ان کی ایک کتاب ہے عقائد الاسلام جس کی اب ہم نئے سرے سے ترتیب کر رہے ہیں. ایک زمانے میں چھپی تھی لیکن وہ زمانے کے ذوق کے مطابق عجیب کچھ لگ سی ہے تو اس کو نئے طریقے سے ایڈٹ کر کے اس کو ہم چھاپنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ عقائد الاسلام یعنی اسلام کی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر اس پر انہوں نے لکھی ہے اور ان چیزوں کو انہوں نے عقلی دلائل سے ثابت کی ہے. یعنی اللہ کا وجود عقلی دلائل سے, رسول کی ضرورت کیوں ہے یہ عقلی طریقے سے اس کی کیا اہمیت ہے, اسی طرح اللہ کی ذات صفات ان ساری چیزوں پر انہوں نے عقلی حوالے سے بحث کی ہے. اس میں انہوں نے نقلی دلیل کوئی نہیں پیش. سبحان اللہ. یہ جناب قاضی بہن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ یقیناً ایک ناظرین آپ کے لیے بہت ہی محبت کا پہلو اس انداز سے نظر آتا ہے کہ واقعی اس انداز سے تحقیق کرنا یہ کام علماء قدیم اور جدید میں یہ حسین امتزاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قاضی صاحب کو نصیب فرمایا ہے. چونکہ میرا تعلق زیادہ تر قاضی صاحب کی تحریرات کے حوالے سے تھا. ان کو جتنا میں نے پڑھا جتنا دیکھا اور جب کبھی ہم یہاں پر حاضر ہوئے تو ان کا ایک انداز, ان کا تکلم کا انداز, ان کی تحریر کا انداز یہ ایسے دل نشین ادیب ہیں کہ جب کسی موضوع پر گفتگو لکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو ایسے انداز سے اس کا حق ادا کر دیتے ہیں. تو اب ہم تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی ماشاءاللہ علمی ایک بلند مقام ہے علماء نہ صرف علماء سرحد میں بلکہ علماء پاکستان میں. وہ کہ آپ خانہ نشین ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ آپ وہ ہائی لائٹ نہیں کرنا پسند فرماتے, یہ بھی آپ کی کرم نوازی کہ آج آپ نے ہمیں اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت عطا فرمایا ہے. آپ نے کتاب تحریر فرمائی حیات صدریہ, اس میں آپ نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مختلف پارٹیشن کیے اور اس پر آپ نے سے بحث فرمائی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی کام کیا. آپ کی کتنی ابھی تک تحریریں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں اور مزید آگے آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی کافی ساری ہیں تحریریں میری آتی رہتی ہیں چونکہ صاحب قلم اور کام تو ہے کوئی نہیں ہے, ہم بیٹھے رہتے ہیں یا دین کی باتیں کرتے ہیں یا دین کی باتیں لکھتے ہیں. جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ دین کی باتیں سن لیتے ہیں, جو موجود نہیں ہوتی ہیں ان کے لیے لکھ دیتے ہیں. تو اس لیے میری کتابیں تو آتی رہتی ہیں, متعدد ہیں.
ایک رونمائیاں ہیں وہ ان کا مجموعہ ہے میرے ان اداریوں کا جو میں جامع عرفان کے لیے لکھا کرتا تھا. اس کے علاوہ ایک کتاب اب نئی نقوش جامداں چھپی ہے, وہ بھی میری کچھ اور تحریروں کا مجموعہ ہے. ابھی تازہ ایک خطبات دائم کے نام سے میری کچھ تقریریں چھپی ہیں. اس طرح سے مختلف چیزیں چھپتی رہتی ہیں. بلاوا میری ایک مشہور کتاب ہے. یقیناً ناظرین بلاوے کے حوالے سے بات کی ہے تو آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. یہ ایسا ایک ان کا اچھوتا موضوع ہے کہ اس پر آپ نے نہ صرف وہاں کے حاضری کے آداب کے حوالے سے بات کی ہے, بلکہ انہوں نے ایسے انداز سے کہ کوئی بھی جو قاری ہے, کوئی اس کتاب کو جب پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے. یقیناً جب پہلی دفعہ میں نے اس کتاب کو پڑھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں بیٹھا تو پاکستان میں تھا, بیٹھا تو میں کراچی کی ایک گمنام گلی کے اندر بیٹھا تھا, لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں جیسے مدینے کی گلیوں میں, مکے کی گلیوں میں خود چل رہا ہوں. تو اس کتاب کے حوالے سے ہم قاری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مزید آپ اس پر نیا ایڈیشن آیا یا وہی پرانی؟ وہ نہیں آیا تو وہی ایڈیشن اس کے آتے رہتے ہیں. وہ کافی مقبول سفر ناموں میں سے ایک ہے, اس لیے اس کے نئے ایڈیشن آتے رہتے ہیں. وہی کچھ بعد میں بعض مواقع پر کچھ اضافے بھی ہوئے ہیں اس کے, لیکن مجموعی طور پر اس کا اسٹرکچر وہی ہے جو پہلے. سبحان اللہ. ناظرین کرام آپ اس کتاب کو ضرور دیکھیے گا, لیکن اس وقت میں ایک عجیب اور ایک علمی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو اس وقت پورے عالم اسلام میں اس کے لیے یقیناً سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب دوران طالب علمی ہم اس موضوع پر بحث کرتے, علماء سے بات کرتے, تو ہمارا دماغ, ہماری سوچیں, ہمارے روح کے اندر ایک عجیب کیفیت آ جاتی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جادو کے حوالے سے, تو جادو کی جو کہانی ہے, یہ جو وہ بات ہے اس کو سیر الورا کے اندر بھی حضور قبلہ قاری صاحب لائے ہیں, اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے ہمیں خود اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. سید الورا کے حوالے سے جادو کی کہانی جو جادو کے حوالے سے تھا, اور سایہ مصطفیٰ. ناظرین یہ سایہ مصطفیٰ کے حوالے سے ہمارے تمام مسلمانوں میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا, تمام مسلمان سایہ کے حوالے سے مختلف تحقیقات سامنے آتی رہیں, لیکن جو قاضی صاحب کی تحقیق ہے آج جو ہے وہ سن 2008 ہے اور 13 تاریخ ہے جو ہے وہ مئی کی, اور یہاں تک آج کی ڈیٹ تک اس کے جواب میں, سایہ مصطفیٰ کے جواب میں تمام علماء کرام کے حوالے سے جو بات قاری صاحب نے فرمائی ہے سایہ مصطفیٰ کے حوالے سے, اس کا جواب ابھی تک منظر عام پر نہیں آتا. ہم اس کے حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے قاری صاحب کی خدمت میں رجوع کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیے جانے کا مسئلہ, وہ میں نے جو کتاب لکھی ہے حقیقت یا خسارہ کے نام سے, اس کا تو انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا. ماشاء اللہ. ناظرین انگریزی میں بھی ایڈیشن آ چکا ہے, اردو میں بھی آ چکا ہے, اور ان قریب غالباً عربی میں بھی اس پر پشتو میں ہو رہا ہے ترجمہ. بس پورے سید الورا کا ترجمہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ. انگریزی میں تو ہو گیا ہے ماشاء اللہ, وہ تو اب چھپنے والا ہے ماشاء اللہ, اور اس کا پشتو میں بھی ترجمہ جاری ہے, تقریباً نصف کے قریب کام مکمل ہو گیا ہے ماشاء اللہ. تو یہ حقیقت یا افسانہ یا فیکٹ اور فکشن جو ہے یہ بنیادی طور پر سید الورا کے سے ہے. اس لیے یہ بھی ساتھ ترجمہ ہو گئے ہیں. انگریزی میں تو ترجمہ ہو گئے ہیں, پشتو میں بھی ترجمہ ہو رہے ہیں. بہرحال جادو کے حوالے سے میرا شروع سے ہی, جب میں اتنی تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا, اس وقت بھی میرا ذہن اس چیز کو نہیں مانتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے زیر اثر ہوں. اللہ, کیونکہ مجھے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کم تر نظر آتی تھی, یا حضور کی شان نظر نہیں آتی تھی. اس لیے میں اس زمانے میں بھی جب چھوٹا تھا اس وقت بھی میرا ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا تھا. لیکن بہرحال اس وقت یہ بات تھی کہ صحیح روایات میں چونکہ آیا ہوا ہے اس لیے اس کو بہرحال ماننا پڑتا ہے. لیکن بعد میں ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اتنا جتنا صحیح روایات کا پراپیگنڈا تھا وہ بھی نہیں, اتنی صحیح بھی روایات کوئی نہیں ہے. چنانچہ ہم نے پورے علمی حوالے سے اور تحقیق کے حوالے سے
پوری طور پر واضح کر دیا اس بات کو کہ یہ جو نظریہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور آپ اس جادو سے متاثر ہوئے تھے اور 2 مہینے یا 6 مہینے یا سال تک آپ کے ہوش و حواس تقریباً معطل ہو گئے تھے، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور نہیں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ناظرین جادو کے حوالے سے بات ہوئی، میرا خیال ہے سایہ علی اور جادو کے حوالے سے بات ہوئی، اور قائد صاحب نے ایک اور محبت کا مجھے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جادو کے حوالے سے جہاں تک بات تھی، میں خود اپنی بات کرتا ہوں، میں تو ابھی ان کے سامنے طفل مکتب ہوں، بچہ ہوں۔ جب شروع میں خود میں غالباً 6 یا 7ویں کلاس میں ہوں گا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے